میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ضامن ہے، تو اپنی اولاد کو بچپن میں ہی حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دیں، بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کریں۔ روزانہ کی بنیاد ہو تو کیا ہی اچھا ہے، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن متعین کر لیا جائے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک مومن کو درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور ہر مومن درود پاک سے جڑا ہوا ہے، تو وہ درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا۔ الگ سے بھی نہ پڑھیں تو نماز کے اندر درود پڑھنا ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور ویسے بھی بچوں میں درود پڑھنے سے تقدس پیدا ہوتا ہے، پاک دامن رہتے ہیں، عزت مآب رہتے ہیں، اور ان کی طبع میں تقدس پیدا ہوتا ہے۔ دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ، اور بہت ضروری بھی ہے کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد تقدس مآب ہو، انہیں درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ آپ کر کے دیکھیں، نوٹ کریں۔ درود پڑھنے والے بچوں کی طبع میں رقت، لطافت، نرمی، شفقت جیسے جذبات ہوتے ہیں، اور درود نہ پڑھنے والے بچوں میں بھی آپ فرق محسوس کریں گے۔ اور یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے کہ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ مزاج ہیں، تند مزاج ہیں، سخت گیر و ضدی ہیں، تو ان کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انہیں درود کی تسبیح دیں۔ درود ضد کو توڑ دیتا ہے، اکھڑ کو توڑ دیتا ہے۔ محمد عربی کا نام مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شہد سے میٹھا اور دلاویز ہے۔ شہد میں اتنی مٹھاس نہیں، قند میں اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹھاس رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک بات، جب آپ روز درود پاک پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ عادت بن جائے گی، اور جس دن آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو اس دن آپ بے چین رہیں گے۔ تو درود غصہ ختم کرتا ہے، ضد ختم کرتا ہے، مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اکھڑ نہ ہو، ضدی نہ ہو، تو انہیں درود پاک کی عادت ڈالیں، انہیں کسی طرح درود کی تسبیح سکھائیں اور انہیں درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی، رقت اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والا بچہ اور درود نہ پڑھنے والا بچہ دونوں کی ذہنی استطاعت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا اور درود نہ پڑھنے والا بچہ اس سے پیچھے ہوگا۔ تو کثرت سے درود پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یہ نسخہ تربیت کا آسان نسخہ ہے، اسے کر کے دیکھیں۔ بڑے بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ایسا ایک وظیفہ ہے کہ یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ یہ منہ میٹھا رکھے گا، دل بھی ٹھنڈا رکھے گا، اور دنیا بھی ٹھنڈی رہے گی اور آخرت میں بھی ٹھنڈک رہے گی۔ درود چراغ بھی ہے، کستوری بھی ہے، درود خوشبو بھی ہے، درود مہک بھی ہے، اور درود شہد بھی ہے، اور درود گلاب بھی ہے۔